رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ایک شخص کا بیان ہے، میں ایک رات نماز پڑھتے ہوئے تشہد یعنی التحیات میں بے کسوں کے مددگار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا بھول گیا. مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور پھر میں سو گیا. خواب میں آقا دو جہاں سرور ذیشا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تو آج ہم پر درود بھیجنا بھول گیا. میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اللہ تعالی کی ثنا میں مشغول تھا. آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ مجھ پر درود پاک پڑھے بغیر اللہ تعالیٰ اپنی ثنا بھی قبول نہیں فرماتا؟ وہ ایسی کوئی دعا قبول نہیں فرماتا جس میں مجھ پر درود نہ بھیجا گیا ہو، اور کوئی حاجت بھی پوری نہیں فرماتا جب تک مجھ پر درود پاک نہ بھیجا جائے. کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک فرمان نہیں سنا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. صلو علی الحبیب. میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں ایک بار پھر 12 ربیع الاول کی مقدس نورانی رات نصیب فرمائی. آج کی رات بڑی ہی اہم رات ہے. یہ رات بڑی عظیم الشان رات ہے. یہ رات بڑے فضائل و برکات والی مقدس رات ہے. یہ وہ عظیم رات ہے جس کو کائنات کی سب سے زیادہ شان و شوکت والی ہستی سید الانبیاء تاجدار دو سرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل ہے. یہ وہ عظیم رات ہے جو شب قدر سے بھی افضل ہے. یہ وہ عظیم رات ہے جس میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان رحمت سے ایسا نور چمکا جس نے سارے عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا. یہ وہ عظیم رات ہے
جس میں ہر طرف خوشیوں کا سما چھا گیا، جس میں ہر طرف شادمانیوں کے ترانے بجنے لگے، جس میں ہر طرف نور کی روشنی پھیل گئی۔ یہ وہ عظیم رات ہے جس میں کفر و شرک کی سب ظلمتیں کافور ہو گئیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان عظیم فرمایا۔ یہ وہ عظیم رات ہے جس میں شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ رسوا ہوا۔ یہ وہ عظیم رات ہے کہ اس رات آسمان کے تارے بھی زمین کی طرف مائل ہونے لگے۔ یہ وہ عظیم رات ہے جو تمام راتوں کی سردار ہے، اور یہ وہ عظیم رات ہے جس میں مکان آمنہ سے ایسا نور چمکا جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے، جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام نے مشرق و مغرب اور خانہ کعبہ پر جھنڈے نصب کیے۔ یہ وہ عظیم رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر ایران کے بادشاہ کسریٰ کے محل پر زلزلہ آیا اور اس کے محل میں دراڑیں پڑ گئیں، جس میں ایران کا 1000 سال سے جلنے والا آتش کدہ خود بخود بجھ گیا۔ یہ وہ عظیم رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے تھے، جس میں آسمان سے نور کی بارشیں ہونے لگیں، جس میں فرشتوں نے بھی دو جہاں کے سرور بی بی آمنہ کے دلبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوب خوشیاں منائیں۔ یہ وہ عظیم رات ہے جس میں تاجدار حرم، شہنشاہ عرب و عجم، شافع امم، نور مجسم، رحمت عالم، نبی محتشم، شاہ بنی آدم، سراپا جود و کرم، دافع رنج و علم، سید الانبیاء، خاتم النبیین، جناب احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، اور وہ مجسم رحمت اس کائنات میں تشریف لائے تو کفر و شرک کی تمام ظلمتیں چھٹ گئیں، کیونکہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ
پہ لطف خدا آج کی چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما مومنوں آج گرجے سخا لوٹ لو لوٹ لو مریضوں شفا لوٹ لو مومنوں آج گرجے سخا لوٹ لو لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو باب رحمت کھلا آج کی رات ہے باب رحمت کھلا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو پیارے آقا کی گلیوں میں گھر مانگ لو پیارے آقا کی گلیوں میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جگہ کون جلوہ نما آج کی رات اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے سارا عالم مسرت سے معمور ہے اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے سارا عالم مسرت سے معمور ہے جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے مہک اٹھی فضا
رات ہے، مہک اٹھی فضا آج کی رات ہے، مہک اٹھی فضا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جگہ، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً ہم جتنے بھی ہیں سب ہی مدینے جانا چاہتے ہیں۔ آج کی مبارک رات قبولیت کے لمحات ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے اور میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیے۔ وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، سب کی منزل کی جانب سفینے چلے، سب کی منزل کی جانب سفینے چلے، میری صائم دعا آج کی رات ہے، میری صائم دعا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جگہ، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، نور والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے قبل آپ کی پیاری امی جان حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 9 انبیاء کرام علیہم السلام کی زیارت ہوئی، اور ان میں سے ہر ایک نبی نے آپ کو حضور علیہ السلام کے متعلق کچھ نہ کچھ خبر سے آگاہ فرمایا۔ حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب میں تشریف لائے اور آپ علیہ السلام کی آمد کے متعلق خبر دی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے فضل و کرم اور اعلیٰ رتبے کی خبر دی۔ پھر حضرت نوح تشریف لائے تو انہوں نے بتایا کہ آپ کا بیٹا فتح و نصرت کا مالک ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کی عزت اور بزرگی سے آگاہ فرمایا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے اور بتایا
کہ جو ہستی آپ کے ہاں تشریف فرما ہونے والی ہے وہ بہت اچھے اخلاق کے مالک اور بڑی عزت والے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کی عزت اور بلند عہدے کے متعلق خبر دی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام بی بی آمینہ کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ جو ہستی آپ کے ہاں تشریف لانے والی ہے وہ مقام محمود حوض کوثر لیے مشرق و مغرب کی سیر کراؤ، انہیں زمین کی ہر جگہ لے جاؤ، تمام سمندری مخلوق، جنوں اور انسانوں کی روحوں، فرشتوں، پرندوں اور جانوروں کے پاس سے گزارو، انہیں ہر ذی روح پر پیش کرو تاکہ وہ انہیں ان کے نام اور اوصاف کے ساتھ پہچان لیں، نیز انہیں تمام انبیاء کرام کی پیدائش کی جگہ کا بھی چکر لگواؤ۔ حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتی ہے پھر وہ بادل آپ علیہ السلام سے دور ہو گئے تو دیکھا کہ آپ علیہ السلام سفید اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے اور نیچے سبز ریشم بچھا ہوا تھا۔ کسی کہنے والے نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دنیا پر قبضہ کر لیا اور زمین کی کوئی مخلوق ایسی نہیں جو آپ کے قبضے میں اپنی خوشی سے نہ آئی ہو۔ اس کے بعد تین فرشتے آپ علیہ السلام کی جانب بڑھے، ایک کے پاس چاندی کا پیالہ، دوسرے کے پاس زمرد کا تھال اور تیسرے کے پاس سفید ریشم کا کپڑا تھا جس میں خوب چمکتی دمکتی انگوٹھی تھی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو پیالے کے پانی سے غسل دیا، پھر کپڑے سے مہر نبوت نکال کر دونوں کاندھوں کے درمیان لگا دی۔ پھر کسی کی آواز آئی، انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اخلاق، حضرت شیث علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم کی گہری دوستی، حضرت اسماعیل کی زبان، حضرت اسحاق کی رضا، حضرت صالح کی فصاحت، حضرت لوط کی حکمت، حضرت یعقوب کی بشارت، حضرت موسیٰ کی شدت، حضرت ایوب کا صبر، حضرت یونس کی اطاعت، حضرت یوشع کا جہاد، حضرت داؤد کی خوبصورت آواز، حضرت دانیال کی محبت، حضرت الیاس کا وقار، حضرت یحییٰ کی عصمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال عطا کر دو، بلکہ ان کو تمام انبیاء و مرسلین کی اخلاق حمیدہ کا نمونہ
سے کیوں چوما لبے سے کیوں چوما یہ کار سے شب آمد ہے کار سے شب آمد ہے یہ کس شہر شاہ کے
खिजाने आए हैं, सीम सर से मुझे खिजाने आए हैं, अपनी बहारें दिखाने आए हैं, अपनी बहारें दिखाने आए हैं। यही तो सुनते घूमो सोचे सोचे गाएंगे, यही तो सुनते घूमो सोचे सोचे गाएंगे, यही तो रोते घूमो हंसोगे साए, यही तो रोते घूमो हंसोगे साए। दीवार से रहमत रहमत है, दीवार से रहमत रहमत है, ये सच्ची दीवाना की रहमत रहमत है।
गया और आमद मुस्तफा की बरकत से दुनिया जगमगाने लगी। सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, अरबी की आमद, फारसी की आमद, मरहबा आकाए अब्रार की आमद, मरहबा या मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, हम भी आमद मुस्तफा की खूब धूमें मचाएं, खुशियाँ मनाएं, इसमें कोई शक नहीं कि बेचैन दिलों के चैन रहमत दारैन ताजदार हरमैन सरवरे कानैन नानाए हसनैन खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम जहां में फज़ल और रहमत बनकर तशरीफ लाए और अल्लाह ताला की रहमत के नुज़ूल का दिन यकीनन खुशी का दिन होता है। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, इसमें कुछ शक नहीं कि तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और जनाब आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया। यूं वो खुद और उनकी तमाम औलाद खाकी है। हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम भी इस कायनात में बशर बनकर तशरीफ लाए, मगर आपकी हकीकत नूर है। हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बशर भी हैं और नूर भी, यानी नूरानी बशर। ज़ाहिरी जिस्म शरीफ बशर है और आपकी हकीकत नूर है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशरियत का इनकार हरगिज़ नहीं किया जा सकता। सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, ताजदार रसालत शहंशाह नबूवत सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम की बशरियत का मुतलक़न यानी बिल्कुल इनकार करना कुफ्र है। कुरान करीम में भी आपको नूर फरमाया गया है। चुनांचे अल्लाह करीम पारा 6 सूरह माइदा की आयत नंबर 15 में इरशाद फरमाता है, क़द बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और रोशन किताब। तफसीर ख़ज़ाइन इरफान में है, इस आयत में सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम को नूर फरमाया गया, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम के वसीले से तारीकी कुफ्र दूर हुई और राह हक वाज़ेह हुई। इस आयत करीमा के तहत इमाम अबू जाफर मोहम्मद बिन जरीर तबरी, इमाम अबू मोहम्मद हुसैन बगवी, इमाम फखरुद्दीन राज़ी, इमाम नासिरुद्दीन अब्दुल्ला बिन उमर बैज़ावी, अल्लामा अबुल बरकात अब्दुल्ला नस्फी, अल्लामा अबुल हसन अली बिन मोहम्मद फ़ाज़िल, इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़िई रहमतुल्लाहि तआला अलैहिम समेत कसीर मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया कि आयत तय्यबा में मौजूद लफ्ज़ नूर से मुराद नबी पाक फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम की ज़ात बाबरकत। जबकि पारा 22 सूरह अहज़ाब आयत नंबर 45 और 46 में रब तबारक व तआला का इरशाद है, या वरना ज़माना आज भी आपके
अय्युहन-नबी इन्ना अर्सलनाका के तहत जो कुछ इरशाद फरमाया है इसका खुलासा कुछ यूं है। नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के नूरे नबूवत ने हजारों सूरजों से ज्यादा रोशनी पहुंचाई। कुफ्र और शिर्क के अंधेरों को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने नूरे हकीकत से दूर किया। मारिफत और तौहीद इलाही तक पहुंचने की राहें आपने अपने नूरे हकीकत से रोशन कर दी। गुमराही की तारीक वादी में भटकने वालों को आपने अपने नूरे हिदायत से राहयाब फरमाया। लोगों की आंखों को, दिलों को और रूहों को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने नूरे नबूवत से मुनव्वर किया। हकीकत ये है कि आपका वजूद मुबारक ऐसा आफ़ताब आलम ताब है जिसने हज़ारहा आज़ाद बना दिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक वजूद जहान को रोशन करता ऐसा सूरज है जिसने हजारों आफ़ताब रोशन कर दिए। बारहवीं के चांद का मुजरा सजदा नूर का, बारहवीं के चांद का मुजरा सजदा नूर का, बारह मुझों से इसी के सितारा नूर का, नूर वाला
कैमरे का बेस पड़ा है ना, तो मैं फिर बोलता ना ऊपर लाने का उल्टा करके बोलता हूँ, सोनी की बैटरी चार्ज छोड़ी वो आगे सल्लु अलल हबीब। नीचे पड़ा है, मेरे मोहतरम नीचे नीचे और प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान पाक की और भी कई ऐसी आयात मुबारका हैं जिनमें नबी अकरम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नूर कहकर खिताब फरमाया गया है। आइए मोहब्बत रसूल में मज़ीद इजाफे के लिए से ऐसे कुछ और भी कुरानी आयात सुनते हैं। चुनांचे पारा 18 सूरह नूर आयत नंबर 35 में इरशाद होगा है, अल्लाह नूर है आसमानों और ज़मीन का, उसके नूर की मिसाल ऐसी जैसे एक ताक के उसमें चराग है। तफसीर कबीर में इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इस आयत में मसल नूर ही से मुराद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इसी तरह पारा 30 सूरह फज्र आयत नंबर 1 और 2 में इरशाद होता है, वल फज्रि वलयालिन आश्र, उस सुबह की कसम और 10 रातों की। इस आयत मुबारका की तफसीर में है कि वल फज्र से मुराद नबी करीम साहिब खुल्क़ अज़ीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इसलिए कि नबी करीम महबूब रब अज़ीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ईमान का मतला है, यानी ईमान का उजाला दुनिया भर में आग से ज़ाहिर हुआ। इसी तरह पारा 3 सूरह तारीख आयत नंबर 1 तक 3 में इरशाद होता है, आसमान की कसम और रात को आने वाले की, और कुछ तुमने जाना वो रात को आने वाला क्या है, खूब चमकता तारा। इस आयत मुबारका में अन-नज्म साकिब से मुराद नूरे मुजस्सम सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है। इसी तरह पारा 3 सूरह वद्दुहा की आयत नंबर 1 और 2 में इरशाद होता है, और रात की जब पर्दा डाले। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, चाश्त से जमाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर की तरफ इशारा है, और रात से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गैसुए अंबरी की तरफ इशारा है। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, नूर के माना क्या है? नूर के माना है रोशनी, चमक दमक और उजाला। कभी ऐसा भी होता है कि जिससे रोशनी और उजाला नमदार हो उसे भी नूर कह दिया जाता है। जैसे सूरज को नूर कहते हैं इसलिए कि उससे नूर निकलता है। इसी तरह चराग, लालटीन वगैरह को भी नूर कह दिया जाता है। फिर नूर की 2 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 2। नंबर 1 नूर हिस्सी, नंबर 2 नूर अक़ली।
نور حسی اس نور کو کہتے ہیں جو آنکھوں سے نظر آئے، جیسے دھوپ، چراغ، بجلی جیسے یہ بلب ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو یہ نور حسی ہے۔ اسی طرح دوسری قسم ہے نور عقلی، اس نور کو کہتے ہیں جو آنکھوں سے محسوس تو نہ کیا جا سکے مگر عقل کہے کہ یہ نور ہے۔ اسی معنی میں اسلام کو ہدایت کو اور علم کو نور کہا جاتا ہے۔ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت ایسی ہے جو عقلاً بھی ثابت ہے، اور کئی صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ کی نورانیت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کیا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور ہونے سے متعلق عقلی دلائل دیتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضور النور شافع النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ نہ ہونا بھی آپ کے نور ہونے کی علامت ہے۔ جس میں اطہر سے ایسی خوشبوؤں کا ظاہر ہونا کہ کوچے اور گلیاں مہک جائیں، یہ بھی آپ کی نورانیت کے ہی باعث ہے۔ معراج شریف میں آپ علیہ السلام کے جسم شریف کا آگ اور زمہریر سے گزر جانا اور کچھ اس کا اثر نہ ہونا، یہ بھی آپ کی نورانیت کے باعث ہے۔ اسی طرح آسمانوں کی سیر فرمانا، جہاں ہوا بھی نہیں تھی وہاں زندہ رہنا، یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ میرے آقا نور ہے۔ اسی طرح شرح صدر کے وقت سینہ مبارکہ سے دل نکال کر فرشتوں کا اسے دھونا اور حضور کا زندہ رہنا، یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ حضور نور ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، نور کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار نرم و نازک اور ہموار تھے، اور آپ علیہ السلام کا منہ فراخ، دانت کشادہ اور روشن تھے۔ جب آپ علیہ السلام گفتگو فرماتے تو آپ کے دونوں اگلے دانتوں کے درمیان سے ایک نور نکلتا تھا، اور جب کبھی اندھیرے میں آپ مسکرا دیتے تو دندان مبارک کی چمک سے روشنی ہو جاتی تھی۔ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چاندنی رات میں سرخ دھاری دار حلہ پہنے ہوئے دیکھا۔ میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا اور کبھی آپ کے چہرہ انور کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں جو کچھ لکھا اسے سماعت فرمائیے۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی نگاہیں حقیقت بین نگاہیں تھیں، یعنی حقیقت کو دیکھنے والی تھیں۔ کئی وجوہات کی بنا پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ حسین ہے، کیونکہ چاند صرف رات میں چمکتا ہے جبکہ چہرہ مصطفیٰ دن رات چمکتا ہے۔ چاند صرف دن رات کو چمکتا ہے آفتاب سے، جبکہ چہرہ مصطفیٰ ہمیشہ ہر دن اور ہر رات میں چمکتا ہے۔ چاند جسموں پر چمکتا ہے جبکہ چہرہ مصطفیٰ جسموں کے ساتھ دلوں پر بھی چمکتا ہے۔ چاند سے صرف ابرار بھی نہ رہے، چاند سے عالم اجسام کا نظام قائم ہے، جبکہ حضور علیہ السلام سے عالم ایمان کا نظام قائم ہے۔ آسمان کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے، آسمان کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے، آ گیا وہ نور، آ گیا وہ نور، جس کا سارا
ختم نبوت کا کلام انشاءاللہ پیش کرنے کی سارے حاصل کرنے ہیں کون ہو ساتھ والحمد للہ رب سلام بیٹا تھوڑا ٹیبل سے آگے ہو یار یہ جگہ دینا تھوڑا اسٹیج پہ جانے کے لیے تھوڑا جگہ دے اسٹیج پہ آنے کے لیے جگہ دے بیٹا جگہ دو جگہ دینا ریکارڈنگ کس کو ہوگی صحیح ہے دیکھ لیا سجانے
खलक से जुदा है मसरे साथ खुदा है वदुहा कभी चलेगा सर पे बाबा सा इमामा माओ खुर्शीद जिनकी ज़ल्ला मगामी जिनके दल वस्फ उनके गुना आमीन सीने से लगाने खाना भूखों को खिलाने सारे लोगों से हंसाने काम करने के आने हमें उनके ये बताने जब राशिद ये जगाने